السلام علیکم سامعین جنوبی افریقہ کے سابق صدر نیلسن منڈیلا اور پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان میں کون کون سی خوبیاں مشترک ہیں، یقیناً آپ بھی یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ سامعین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ نیلسن منڈیلا جب عوامی حقوق کی جد و جہد میں 25 سال سے زائد عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد جنوبی افریقہ کے صدر بن گئے تو ایک بار شہر کے مقامی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو کھانے کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے اس شخص کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیا۔ لیکن کھانے کے دوران ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ یوں کہ جب کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے دوران اس شخص کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اور جب کھانا کھانے کے بعد وہ شخص چلا گیا تو نیلسن منڈیلا کے سیکیورٹی ٹیم کے آفیسر نے کہا کہ یہ شخص تو بیمار لگ رہا تھا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور اس کی حالت بھی بہت بری لگ رہی تھی۔ تو نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ وہ شخص بیمار نہیں تھا، بلکہ ڈرا ہوا تھا کہ شاید میں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو وہ میرے ساتھ جیل میں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد نیلسن منڈیلا نے ایک تاریخی سچ بتایا کہ جب وہ جیل میں قید تھے تو وہ شخص وہاں پر گارڈ تھا اور وہ ان پر شدید تشدد کیا کرتا تھا، اور جب وہ نڈھال ہو کر پانی مانگتے تو وہ مذکورہ شخص ان پر پیشاب کر دیا کرتا تھا، اور اب اس کے ہاتھ اسی لیے کانپ رہے تھے کہ شاید نیلسن منڈیلا اس سے انتقام لیں گے۔ لیکن نیلسن منڈیلا نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو قوم کی تعمیر میں مدد کے بجائے بربادی کا سبب بنتا ہے، جبکہ صبر اور حوصلہ اور صلہ رحمی کا جذبہ قوم کی تعمیر میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد نیلسن منڈیلا نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک اور تاریخی سچ بیان کیا کہ کمزور شخصیت کے حامل لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار اور شخصیت کے حامل لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ سامعین، پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی یہ خوبی نیلسن منڈیلا کے ساتھ مشترک ہے۔ مشہور تجزیہ کار ہارون الرشید کا کہنا ہے کہ عمران خان سیاسی مخالفین کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے اور وہ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی طرح نیلسن منڈیلا نے جیسے 25 سال سے زائد عرصہ جیل میں قید تنہائی میں گزارا، بالکل اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی عوامی حقوق کی جد و جہد میں 23 سال سے زائد عرصہ سیاسی تنہائی میں گزارا، لیکن عوامی حقوق کی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ سامعین، اسی طرح ایک اور قدر مشترک بھی ہے کہ جنوبی افریقہ کے صدر نیلسن منڈیلا فی البدیہہ گفتگو کیا کرتے تھے اور فی البدیہہ تقریر کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ بالکل اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی فی البدیہہ گفتگو کرتے ہیں، فی البدیہہ تقریر کرنا ان کا شوق ہے۔ شاید ایسے ہی لیڈر کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔